یہ کیا ہے کوئی یہ ریسائکلنگ مشین ہے سر، اس میں جو پلاسٹک جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ڈالتے ہیں، اس کی ریسائکلنگ کر کے ہم اسے اس مٹیریل کو پھر دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. پلاسٹک کے پارٹس وغیرہ دوبارہ بنانے. اور اس میں ہم کوئی بھی کمپوزٹ مٹیریل اس میں ڈالتے ہیں اور تھرو انجیکشن آپ سے درخواست ہے کہ نشستوں سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك إذا شئت جعلت الحزن سهلا. أما بعد، معالي الوزير أخي العزيز نور الحق قادري، أشكرك جزيل الشكر على حضورك اليوم معنا ودعمك لنا، وهذا ليس بغريب عليك. الأخوة مع سعادة راعي الجامعة الدكتور معصوم، شكرا لك عزيزي Interfaith Harmony for his address. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. میرے مخدوم اور محترم اور میرے بڑے بھائی جناب پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب، اور اس یونیورسٹی کے صدر نشین محترم جناب ڈاکٹر حزال حمود العتیبی، میرے مہربان دوست جناب محترم ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب، محترم ڈاکٹر نبی بخش جمانی صاحب، تمام نائب صدور، فیکلٹیز کے ہیڈز، اساتذہ اکرام اور طلبہ طالبات، خواتین و حضرات، میرے بچوں اور بچیوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی 42 سال کی ہو گیا ہے کہ ہو گئی ہے؟ ہو گئی ہے. ہو گئی ہے. ہو گئی ہے اس لیے کہ جامعہ کا، اگر جامعہ کہیں تو بھی ہو گئی ہے، یونیورسٹی بھی کہیں تو ہو گئی ہے، دونوں صورتوں میں ہو گئی ہے. میں آپ سب کو اور ان لوگوں کو بھی، کچھ اینٹ ایسے ہوتے ہیں جو بنیاد میں رکھے جاتے ہیں اور وہ بنیادوں میں غائب ہو جاتے ہیں، لیکن عمارت ان اینٹوں پہ کڑی ہوتی ہے.
تو ان سب لوگوں کو جو آپ یہاں موجود نہیں ہیں اور اس یونیورسٹی کے بنیاد میں جن کی خدمات ہیں اور جنہوں نے اپنا خون جگر پیش کیا ہے، اقبال فرماتا ہے کہ نقش ہے سبنا تمام خون جگر کے بغیر، جنہوں نے خون جگر پیش کیا ہے اور اس ادارے کو ابتدا میں 4 شعبوں سے لے کے 40 شعبوں سے تک پہنچایا ہے، میں اس اسٹیج سے، اس محفل سے، اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے اور پاکستانی قوم کی طرف سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تعلیم کسی بھی قوم کی، کسی بھی ملک کی، کسی بھی نسل کی ایک بنیادی پہچان ہے اور ترقی کا بنیادی زینہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے دین نے، ہمارے کتاب نے اقرا سے وحی کا شروع کر کے یہ بتایا کہ یہ دین پڑھے لکھے لوگوں کا ہے اور یہ دین علم کا ہے اور یہ دین تعلیم، ہنر اور فن کا دین ہے۔ کنفیوشس ایک بہت بڑے چینی فلاسفر گزرے ہیں جس کو قدیمی زمانے کی چینی اس کو پیغمبری کا رتبہ دیتے ہیں۔ کنفیوشس نے کہا تھا کہ اگر کوئی 1 سال کی خوشحالی چاہتے ہیں تو گندم اگائے، اگر 10 سال کی خوشحالی چاہتے ہیں تو درخت اگائے، اور وہ اگر کوئی قوم 100 سال اور 1000 سال کی خوشی چاہتی ہے تو پھر تعلیمی ادارے بنائیں۔ بدقسمتی سے بغداد اور غرناطہ اور قرطبہ اور اندلس اسلامی کے بعد اسلامی دنیا نے یہ کام چھوڑ دیا اور ہم تاج محل اور فلانا توپکاپی پیلس اور فلانا پیلس اور فلانا پیلس میں لگے، جب اس وقت ہارورڈ اور آکسفورڈ جنم لے رہا تھا۔ اس غفلت ایک نسل کرتی ہے لیکن آئندہ 10-15 نسل اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ اس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی جتن، اپنی محنت، اپنی کوشش من حیث القوم اور مسلمانوں کو من حیث الامہ، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور اپنے پاؤں پر علم اور فن کی دنیا میں کھڑا ہونا ہوگا۔ باقی وسائل اللہ تعالیٰ نے مسلم امہ کو تمام تر وسائل عنایت فرمائے ہیں، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے اور مفلسی ہے وہ علم کی ہے اور تحقیق کی ہے اور جستجو کی ہے، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے بھی بطور قوم جس حالت سے شروع کی تھی اور اس ملک نے جس کیفیت میں جنم لیا تھا، معرض وجود میں آیا تھا، تو ان لوگوں کو پتہ ہے جن لوگوں نے ابتدا میں اس ملک کی دفتری نظام کو چلایا کہ ان کے ساتھ کاغذ نہیں ہوتا تھا، ایک پنسل نہیں ہوتا تھا۔ الحمدللہ آج وہ ملک تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود جس ملک کے لیے بنائے گئے، وہ ملک الحمدللہ آج اسلامی دنیا کا واحد نیوکلیئر پاور ہے۔ وہ ملک جس نے اپنے بہت محدود وسائل میں کام کیا، آج دنیا کو جنگی جہاز دے رہا ہے اور
ٹینک دے رہا ہے. یہ اس ملک میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا تو یقین ہے کہ ہمارے مغربی جانب، مشرقی جانب، کشمیر، افغانستان کے یہ الجھنوں میں ہمیں الجھایا گیا ہے، ان الجھنوں سے ہم نکلیں گے اور یہ ملک انشاءاللہ تبارک و تعالی امہ کا قیادت کرنے والا ملک ہوگا. اور یہ کوئی اگر یہ خام خیالی میں ہے، بہت سے کارڈ ادھر کھیلے گئے، دہشت گردی کی، افراتفری کے، گزشتہ 30-40 سال ہم نے اس کشمکش میں گزارے ہیں. لیکن یہ اگر کوئی یہ خام خیالی کسی کی ہو کہ یہ ملک کوئی 10 سال کا 20 سال کا ملک ہے، نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ سینکڑوں اور ہزاروں سال کا ملک ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ملک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. شکریہ جی، بہت اچھا. ہمیں پتہ چلا کہ آپ میں حب الوطنی کوٹ کوٹ کے بھری ہے. میں زیادہ گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا. جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ بہت سخت ہے، وہ تاخیر برداشت نہیں کرتے، اور میری ڈیوٹی ادھر یہ ہے کیبنٹ میں کہ شروعات مجھ سے ہوتی ہے، تلاوت کلام پاک بمائے ترجمہ میں سناتا ہوں، تو میں تقریباً 5-10 منٹ وہاں پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ. میں صدر صاحب آپ کا جس طریقے سے آپ نے آتے ہی یہاں پہ 5 سالہ پروگرام دیا ہے اور مسلسل آپ اور آپ کی ٹیم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ادارے کو کس طرح اس نے جو اپنا ایک عالمی شناخت اور پہچان بنایا ہے، اس پہچان کو کیسے آگے بڑھایا جائے، کیسے اور امپروو کیا جائے، کیسے اور بہتر کیا جائے. ادارے تحقیقات اسلامی کے تمام تحقیقات اور کتابیں مجھے پہنچتی ہیں. پھر دعویٰ اکیڈمی کا جو رول اور کردار ہے، اقبال انسٹیٹیوٹ برائے مکالمہ و تحقیق کا جو رول اور کردار ہے، یہ پورے پاکستان اس کا اعتراف کرتی ہے اور اس کو مانتی ہے. اور اگر ہماری حکومت ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے تو ریاست مدینہ کا بنیاد بھی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر ہم اسلام کے رہنما اصول کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں اور اس امہ کا اور اس ملک کے نجات کا اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ان اصولوں کی طرف واپس چلے جن اصولوں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کا بنیاد رکھا تھا. اس کے لیے جو گائیڈ لائن ہوگا، جو رہنما اصول ہوں گے، انشاءاللہ تعالی اس یونیورسٹی کے محققین اور اہل علم جو ہے وہ رہنما اصول اور اس کا روڈ میپ انشاءاللہ تبارک و تعالی متعین کریں گے. میں صرف ایک آپ سے گزارش کروں گا، جو آخر میں ہمارے دوست نے یہاں پہ انکشاف کیا. پاکستان ایک یہاں پہ جو ثقافتوں کا اور زبانوں کا جو ایک تنوع ہے، ایک سترنگی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک میں بڑا برداشت ہوتا لوگوں میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کا. اور رفتہ رفتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برداشت ہم سے نکلتی جا رہی، ختم ہوتی جا رہی ہے. اسلام آباد میں کوئی ایک مندر بن رہا ہوتا ہے تو جیسے اس ایک مندر سے اسلام تباہ ہو گیا یا پاکستان تباہ ہو گیا. ہم ہندوستان میں طلب کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ وہاں مساجد بنے، دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ قائم رہے، بریلوی کا دارالعلوم آباد رہے، خواجہ معین الدین چشتی کا مزار آباد رہے، لیکن ہم یہاں پر کسی چیز کی اجازت نہ دیں. ہم یہ تو تقاضا کریں کہ یورپ میں مسلمانوں کے مساجد اور بڑھے،
دینی مدارس بڑھے، لیکن یہاں پر کسی ایک چرچ کے لیے ہمارے ہاں گنجائش نہیں۔ یہ دو رنگی ہم نے چھوڑنی ہوگی، یہ تحمل اور برداشت ہم نے پیدا کرنا ہوگا۔ اس لیے میں اپنے طلبہ، میرے بچے ہیں، میرے بچیاں ہیں، آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں اور اساتذہ کرام سے کہ انکلوسیو ڈائیورسٹی، جس کو آپ تنوع کہہ سکتے ہیں، تفنن کہہ سکتے ہیں، اشتراک کہہ سکتے ہیں، شمولیت کہہ سکتے ہیں، اس طرف ہم چلے جائیں، اور جو اس دین کا بنیاد ہے وہ اعتدال کا ہے، وسطیت کا ہے، میانہ روی کا ہے، تحمل کا ہے، برداشت کا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب آپ مدینہ شریف تھے اور ایک دفعہ اہل مکہ پہ جنہوں نے ظلماً آپ کو اپنے گھر سے، اپنے شہر سے نکالا تھا، جب ان پہ قحط آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں ان کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی رحمت تھی اور شفقت تھی تمام انسانیت کے لیے۔ میں گزارش کروں گا، کیونکہ میں ایک دفعہ آپ کے نیو بلاکس میں آیا تھا اور وہاں پہ طلباء نے مرچ پہ جو تابڑ توڑ حملے کیے تھے، تو میں تو مدرسوں میں بھی جاتا ہوں، مدرسوں میں اتنی سختی نہیں ہے جتنا آپ کے ان طلباء میں اس سختی میں نے دیکھی۔ ایک ہمارے ساتھ محترمہ ایک خاتون تھی، ان کی فکر سے، ان کی رائے سے میرا بھی اختلاف ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے اور ہزار درجہ ہو سکتا ہے۔ محترم ماروی سرمد میرے خیال میں تھی، ماروی سرمد صاحبہ، لیکن جس طرح آڑے ہاتھوں لیا گیا اس وقت طلبہ کی طرف سے، مطلب ہے کہ آپ اس کی رائے سے اختلاف کریں، دلیل کے بنیاد پر کریں اور دلیل کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، لیکن اس طرح کا اظہار کرنا بیزاری کا، نفرت کا، یہ کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی کو، مہذب سوسائٹی کو زیب نہیں دیتا۔ میری گزارش ہوگی کہ یہاں پہ جو کام ہو وہ اعتدال کے ساتھ ہو، میانہ روی کے ساتھ ہو۔ میں ایک دفعہ پھر اس ادارے کا، اسلامک یونیورسٹی کے ایک اسلامی تشخص کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک حصہ سمجھتا ہوں، ایک طفل مکتب سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان کا جو ایک پروگرام ہے رحمت للعالمین اتھارٹی کا، جس کے ذریعے سے اس ملک کی فکری اور تربیتی نظام کو اٹھانا ہے، اس کے لیے ابھی بھی میں ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ کوئی اچھے سے اسکالر اس جامعہ کے ایسے ہو جو کہ رحمت للعالمین اتھارٹی میں ادھر ہم ان کو ایڈجسٹ کر سکے، اور وہاں پہ جو پورے ملک کے لیے ایک تربیتی پالیسی بنے گی، اس تربیتی پالیسی میں اس ادارے کا ان پٹ جو ہے وہ شامل ہو۔ ایک دفعہ پھر میری خرافات کو آپ نے سنا، آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔